قراقرم کا تاج محل بائی نمرہ احمد۔ پہلی چوٹی نوائے وقت منگل 16 اگست 2005۔ راکھا پوشی پر گلیشیئر پھٹنے سے کوہ پیماء لڑکی گر کر ہلاک۔ ہنزا اے ایف آئی راکھا پوشی سیر کرنے والی ٹیم کی ایک لڑکی گلیشیئر پھٹنے سے کئی فٹ گہرے شگاف میں گر کر ہلاک۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز صبح 3 سے 4 بجے کے درمیان پاک ترک برٹش ایکسپیڈیشن کی ایک کوہ پیماء چڑھائی کے دوران برف پھٹنے سے ظاہر ہونے والی پہاڑیوں کی درز میں گر گئی۔ ایکسپیڈیشن ٹیم نے لڑکی کی فوری ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ مزید تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں۔ بدھ 20 جولائی 2005 ایک ماہ قبل سفید گیٹ عبور کرکے اس نے چند لمحے رک کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ گیٹ سے آگے سفید پتھروں سے بنا خوبصورت اور طویل ڈرائیو وے تھا اور دائیں جانب کھلا سالون، جس کے دہانے پر بنے جدید طرز کے برآمدے میں بچھی 4 کرسیوں میں سے ایک پر نشا بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں صبح کا اخبار تھا جو وہ عادتاً شام کے وقت ہی پڑھا کرتی تھی۔ نشا کو سامنے پا کر وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ڈرائیو وے عبور کرکے برآمدے تک آئی۔ اس سے پہلے کہ نشا اس کے استقبال کے لیے اٹھتی، وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھے ناک اور آبرو چڑھا کر پوچھنے لگی، "یہ لڑکا کون ہے؟ کون سا لڑکا؟" اس نے اخبار طے کر کر میز پر رکھ دیا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ "وہی جو باہر کھڑا ہے۔" "باہر کھڑا ہے؟" نشا حیران سی کھڑی ہو گئی۔ ایک نظر اس نے پریشے کے چہرے کے بگڑے زاویے اور کھڑے ہونے کا تھانے دارانہ انداز دیکھا۔ "کس کی بات کر رہی ہو؟" "وہی جو حسیب کے ساتھ باہر کھڑا ہے۔" "اوہ، وہ حسیب کا دوست ہے، ملنے آیا تھا اور اب تو واپس جا رہا تھا۔ کیوں، خیریت؟" "خیریت؟" مجھے دیکھ کر اس بدتمیز لڑکے نے سیٹی بجائی۔ "شرم تو آتی نہیں ہے آج کل کے لڑکوں کو۔ آنے دو حسیب کو، ابھی پوچھتی ہوں اس سے کہ کس قسم کے واہیات لوگوں سے دوستی ہے۔ کم آن پری۔" نشا نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبائی اور ایک نظر اسے دیکھا۔ سادہ گلابی شلوار قمیض میں ملبوس، اپنے سیدھے اور بے حد سیاہ بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں مکیت کیے، پاؤں میں سفید اور ہلکے گلابی جوگرز پہنے، وہ بہت خفگی سے نشا کو دیکھ رہی تھی۔ "بھئی سیٹی بجا دی تو کیا ہوا؟ بچہ ہے ہاں، 6 فٹ کا بچہ ہے۔ حسیب کا کلاس فیلو ہے، یعنی ہوگا 17-18 سال کا۔ مطلب عمر میں ہم سے کم از کم 8 سال چھوٹا، تو بچہ ہی ہوا نا۔" وہ اپنی کزن کی بنسبت زیادہ لاپرواہ رہی۔ "اور یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ لو، مری کیوں جا رہی ہو؟ تمہارے لیے ہی ہے، بیف چلی بنایا تھا، سوچا کچھ تمہیں بھی دے آؤں۔" اس نے ڈونگا نشا کو دیا۔ اس کا موڈ سخت آف تھا۔ "واؤ، ممی کو بیف چلی بہت پسند ہے۔" نشا کا اس کے موڈ کو خاطر میں لانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ "ہاں، تو ممانی کے لیے ہی لائی ہوں۔" "کون سا تمہارے لیے بنایا ہے؟" "نشا آپی۔" "دراصل پری آپا ہمیں بیمار کرکے اپنی ڈاکٹری چمکانا چاہتی ہیں۔ اپنے دوست کو رخصت کرکے حسیب بھی وہاں آیا تھا۔ تمہارے لیے نہیں ہے، منہ دھو رکھو۔ شیروں کے منہ دھلے ہوئے ہوتے ہیں آپا۔" "ہاں، یاد آیا، تمہیں تو ماموں اور ممانی چڑیا گھر سے لائے تھے۔ کم آن۔" وہ ہنسنے لگا۔ "ویسے کس لوفر لفنگے کی بات ہو رہی تھی؟" "وہی جس کے ساتھ باہر گیٹ پر کھڑے تم کہکے لگا رہے تھے۔ وہ بدتمیز لڑکا مجھے دیکھ کر سیٹی بجا رہا تھا۔" "کیسے لڑکوں سے دوستی ہے تمہاری؟" "ارے وہ میرا دوست ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہے، اور وہ آپ کو دیکھ کر سیٹی نہیں بجا رہا تھا، وہ تو بس اس کی عادت ہے۔" "نیور مائنڈ، وہ تھوڑا سا اسپائلڈ چائلڈ ہے۔" اپنے دوست کا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ حسیب جھک کر میز پر رکھے ڈونگے سے بیف کے چٹپٹے فنگر لٹس اٹھا اٹھا کر کھا رہا تھا۔ "اور سنبھل کر آپا، اس کا باپ صدر پاکستان کا دوست ہے۔" جواب میں پری بڑبڑا کر رہ گئی، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ "کدھر جا رہی ہو؟ ممی کو سلام تو کر لو۔" "50 گز کے فاصلے پر میرا گھر ہے، پھر آ جاؤں گی، ابھی مجھے جانا ہے۔" "بھئی بریکنگ نیوز تو سنتی جاؤ۔" حبیب اور اس کے 4 دوست راکھا پوشی بیس کیمپ کا ٹریک کر رہے ہیں۔ تو کرتے رہے اپنے تئیں۔ نشا نے چونکا دینے والی خبر سنائی تھی مگر اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ "پری آپا یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ جیلس نہیں ہو رہی۔" حسیب اس کا انداز دیکھ کر شرارت سے مسکرایا۔ "میں ہو بھی نہیں رہی۔" وہ کھٹ سے کہہ کر گیٹ کی طرف تیز قدموں سے بڑھ گئی۔ "سنو تو، تمہارے کپڑے آئے پڑے ہیں درزی سے، وہ تو لیتی جاؤ۔" نشا بھاگتی ہوئے اس کے پیچھے آئی۔ "تم رات کو دے جانا، ابھی میں جلدی میں ہوں۔" وہ گیٹ کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے ایک لمحے کو مڑی تھی
کیوں کیا جلدی ہے؟ وہ گیٹ پہ رکھا، اس کا ہاتھ ایک دم ڈھیلا پڑ گیا، قدرے ہچکچائی۔ وہ ابھی پپو اور ندا آپا آئی ہوئی ہے نا؟ اب کی بار نشا کا موڈ سخت ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ ان کو اپنے گھر میں چین نہیں ہے؟ ہر دوسری شام کو وہ تمہاری طرف ہوتی ہیں، اور وہ ندا آپا کے شیطان بچے، اتنا شیطان بھی کوئی ہوگا؟ جاؤ جلدی گھر جاؤ۔ وہ درجن بھر چیزیں توڑ چکے ہوں گے۔ تھوڑی دیر پہلے کے تاثرات پریشا کے چہرے سے غائب ہو چکے تھے۔ وہ بے بسی سے لب چبا کر رہ گئی تھی۔ ویسے رات کا کھانا بھی یقیناً وہ تمہاری طرف ہی کھائیں گے نا؟ سیف بھائی رات کو آئیں گے نا، اور یقیناً کھانا کھا کر ہی جائیں گے نا؟ حد ہوتی ہے روز روز کسی کے گھر کھانے کی، لیکن پھپھو اور معذرت کے ساتھ سیف بھائی کی وہی مثال ہے کہ نیت سیر نہ ہو تو چلو کچھ نہیں ہوتا۔ پاپا کی اکلوتی بہن ہے، ان کے آنے سے پاپا ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر پریشے جہاں زیب، تم اتنی کمزور اور جذباتی قسم کی دلیلیں کیوں دیتی ہو؟ اتنی اچھی طرح جانتی ہو سیف بھائی کو، اور پھر بھی تم نے ان سے منگنی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ سیف سے منگنی کے ان 3 سالوں میں نشا نے کوئی 30,000 بار یہ بات کہی تھی کہ پاپا کی خواہش تھی نشا۔ اب اس بات کو بار بار دہرانے سے کیا حاصل؟ اور پھر میں انکار کس لیے کرتی؟ جواباً نشا خاموش رہی تو وہ گیٹ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس کے لیے کر دیتی انکار؟ پیچھے سے بہت آہستہ سے نشا نے کہا۔ اس کے قدم ایک لمحے کو زنجیر ہوئے۔ تمہیں وہ مکانہ بات ابھی تک یاد ہے؟ وہ اداسی سے مسکرائی اور سر جھٹکتے ہوئے اپنے بنگلے کے گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو پھپھو اور ندا آپا ایک ہی صوفے پر بیٹھے سر جوڑے سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً سیدھی ہو گئی۔ تم کدھر گئی تھی؟ ندا آپا اور پھپھو نے اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ کچن کے پچھلے دروازے سے باہر گئی تھی۔ وہ نشا کی طرف گئی تھی۔ اس کے کچھ برتن رکھے تھے۔ اس نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ برتنوں میں بیف چلی تھا۔ سنو پری، یہ زیادہ میل جول نہ رکھا کرو ان لوگوں سے۔ برا مت ماننا مگر تمہارے ماموں کی لڑکی بڑی چلتر ہے، ماں بھی ایسی ہی ہے اس کی۔ دیکھنے سے ان سے معصوم کوئی نہیں لگتا، جبکہ اندر سے پوری ہیں۔ اور وہ نشا تو جب بھی بات ہو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی۔ نشا اور ممانی کے متعلق تو ایسی گفتگو وہ کبھی نہیں سنتی اگر وہ اس کے سسرال والے نہیں ہوتے۔ جی میں ذرا چائے لے آؤں؟ وہ آہستگی سے کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ وحید ملازم ٹرالی سیٹ کر رہا تھا۔ وہ ٹرالی کو دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں خیالات کا ہجوم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پھپھو نشا اور ممانی کے متعلق ایسی گفتگو کیوں کرتی ہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ماموں اور ممانی جہاں زیب صاحب پر دباؤ ڈال کر سیف اور پریشا کی منگنی ختم ہی نہ کروا دیں۔ اس کے خیال میں یہ ناممکن تھا، کیونکہ اول تو ماموں اور ممانی اس کے معاملے میں دخل نہیں دیتے تھے۔ اگر وہ دیتے بھی تو صرف اس کے کہنے پر، اس کی مرضی کے خلاف۔ وہ جہاں زیب صاحب سے کوئی بات نہیں کرتے، اور اگر اس معاملے میں بولنے کا حق اگر اس نے ماموں اور ممانی کو دینا ہوتا تو 3 برس پہلے ہی دے چکی ہوتی۔ پھپھو کو نشا سے دوسرا خوف یہ تھا کہ کہیں نشا پری کو ان کے خلاف بھڑکا یا نہ دے، کیونکہ نشا اور ممانی خاصی صاف گو واقع ہوئی تھی، بقول پھپھو کے منہ پھٹ بد لحاظ اور بدتمیز۔ حالانکہ پری کا خیال تھا جتنی سویٹ اور کیئرنگ ممانی تھی، اور جس طرح اس کی ماں کی وفات کے بعد انہوں نے اس کا خیال رکھا تھا، کوئی سگی خالہ بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ باجی یہ لے جائیں۔ وحید کی شرمیلی آواز اس کو خیالات کے بھنور سے باہر نکال آئی۔ اس نے قدرے چونک کر اسے دیکھا اور سر جھٹکتے ہوئے ٹرالی تھام لی۔ اے ہے پری بیٹا، یہ کیا لڑکوں کی طرح جوگرز پہنے پھرتی ہو؟ کوئی سینڈل یا ہیل والی جوتی پہنا کرو۔ چائے کے ساتھ دیگر لوازمات بھرتے ہوئے پھپھو نے ہر دفعہ کی طرح اس کے جوگرز پر اعتراض کیا۔ اور کیا وہ پرپل والی سینڈل نہیں پہن لیتی جو تمہیں سیف بھائی نے لے کر دی تھی؟ ندا آپا اپنے بچوں کو کیک کھلاتے ہوئے بولی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ سیف کی پسند اس سے بہت مختلف تھی۔ وہ شوق کلر اور ظاہری چمک دھمک کو دیکھتا تھا، جبکہ وہ سافٹ کلرز اور کوالٹی کو ترجیح دیتی تھی۔ جی بہتر۔ وہ سر جھکاتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسے علم تھا کہ وہ دونوں جب تک بیٹھی رہیں گی ان کے اعتراضات ختم نہیں ہوں گے۔ 8 بجے تک جہاں زیب صاحب بھی آ گئے تھے، وہ ہمیشہ کی طرح ان لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ روشان اور سنی کو خوب پیار کیا کہ ان کی زندگی میں ساری رونق انہی لوگوں سے تھی۔ ان کے سامنے ان کی ٹون بدل جایا کرتی تھی۔ پری وحید سے کہہ کر اچھا تھا کھانا بنوانا، کڑھائی بریانی، کچھ اور بھی ایڈ کر لینا۔ انہوں نے آہستہ سے پریشا کو ہدایت دی۔ اس کا دل چاہا کہہ دے کہ پاپا یہ لوگ روز تو یہاں کھانا کھاتے ہیں، پھر ہر روز کا اتنا اہتمام کیوں؟ مگر وہ جانتی تھی پاپا ان لوگوں کو کتنا عزیز رکھتے ہیں، سو وہ انہیں باتیں کرتا چھیڑ کر خود کچن میں آ گئی۔
پپو کی فیملی ہر دوسری شام یہی ہوتی تھی اور اسے کبھی اتنی خوف نہیں ہوتی تھی جتنی آج اسے ہو رہی تھی، شاید اس لیے کہ آج نشا نے اسے برسوں پرانی ایک پھولی برسی بات یاد دلاتی تھی۔ پرانی یادیں، ٹوٹے خواب، بکھرے سپنے ہر انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ اس پر بھی عجیب سی تھکن اور بیزار سوار ہو رہی تھی۔ ماما میں یہ کھا لوں؟ 9 سالہ روشان نے فریج کھول کر اس میں پینٹ بٹر کا جار نکال کر دور سے ماں کو آواز دی۔ ماما یہ میں کھا لوں؟ 9 سالہ روشان نے فریج کھول کر اس میں پینٹ بٹر کا جار نکال کر دور سے ماں کو آواز دی۔ ہاں بیٹا کھا لو، تمہارے نانا کا گھر ہے، ندا آپا نے لاپرواہی سے کہا، اور وہ جس نے ملائیشین چکن بنانے کے لیے اتنا بڑا جار منگوایا تھا بے بسی سے مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ سنی پورے گھر میں دوڑ رہا تھا، اسے کوفت ہو رہی تھی مگر وہ خاموش رہی۔ پھر چند منٹ بعد جب وہ چاولوں کو دم دے رہی تھی، اسے بلی کی وحشیانہ میاؤں میاؤں کی آواز آئی۔ یا اللہ! اس نے گھبرا کر کفگیر میز پر رکھا اور بھاگتے ہوئے کچن سے باہر نکلی۔ باہر زمین پر اس کی پالتو بلی کوشان نے پکڑ رکھا تھا اور سنی اس کی دم کو ماچس کی تیلی سے آگ لگا رہا تھا۔ بلی تڑپتی ہوئی چیخ رہی تھی، ہٹو تم دونوں! اس نے زور سے سنی کے ماچس والے ہاتھ پر تھپڑ مارا، بلی کو روشان سے کھینچا اور ماچس کی ڈبی اٹھا کر اپنے قبضے میں کر لی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جو بھی کر رہے تھے ہماری مرضی، ہمارے لالا کا گھر ہے، آپ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ سنی کو تھپڑ لگا تھا جس کا جواب اس نے بے حد بدتمیزی سے دیا تھا۔ پورے دن کی کوفت، بیزاری، نشا کی آخری بات، پھپھو اور ندا آپا کے طنز اور طعنے، ان دونوں کی بدتمیزیاں، اس نے سب کچھ برداشت کر لیا تھا مگر سنی کی بدتمیزی پر اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے رکھ کر 2 تھپڑ سنی اور 2 روشان کو لگائے۔ دفعہ ہو جاؤ ادھر سے تم دونوں! درد سے چلاتی ہوئی بلی کو اپنی آغوش میں سہلاتے ہوئے اس نے غصے سے کہا اور واپس کچن میں آ گئی۔ دونوں حلق پھاڑ کر روتے ہوئے ندا آپا کے پاس چلے گئے۔ اس وقت سیف بھی آ گیا۔ وہ آفس سے سیدھا ادھر ہی آیا تھا۔ اس کا کوٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ گھر اس لیے نہیں گیا تھا کیونکہ اسے علم تھا کہ گھر میں کھانا نہیں بنا ہوگا۔ کیا ہوا ہے؟ کس نے؟ ندا آپا نے ان دونوں کو روتے دیکھ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ تمام ڈرامے کی آوازیں اس کچن میں بخوبی سن سکتی تھی۔ اس کی کوفت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پری آپا نے مارا ہے، بال بھی کھینچے اور منہ پر تھپڑ بھی مارا ہے، روشان چلاتے ہوئے بتا رہا تھا۔ وہ تیزی سے کچن سے نکلی۔ بلی اس کی آغوش سے چھلانگ لگا کر کودی اور بھاگتی ہوئی کچن سے باہر چلی گئی۔ وہ انسانوں سے بہت ڈرتی تھی۔ ہائے اللہ! پری تم نے میرے معصوم بچوں کو کیوں پیٹ ڈالا؟ ماموں، میں نے کبھی انہیں زور سے چھڑکا تک نہیں ہے۔ ندا آپا اس کو دیکھتے ہی اونچی آواز میں رونے لگی۔ ہائے میرے معصوم بچے! یہ دونوں اس بلی کو آگ لگا رہے تھے، میں نے روکا تو سنی نے مجھ سے بدتمیزی کی، میں نے صرف تھپڑ مارا تھا، بال نہیں نوچے تھے۔ کسی مجرم کی طرح کھڑی وہ صفائیاں دے رہی تھی۔ لو، اتنے چھوٹے بچے بلی کو آگ لگا سکتے ہیں؟ انہیں تو ماچس جلانا بھی نہیں آتی۔ پھپھو چمک کر بولی، میں جھوٹ نہیں بول رہی پھپھو، یہ دونوں اس بلی کو اذیت دے رہے تھے۔ تمہیں اپنے بھانجوں سے زیادہ کسی جانور سے پیار ہے؟ یہ بچے ہیں، کچھ کر بھی دیا تو آرام سے بھی ٹوکا جا سکتا ہے پری۔ اب کہ سیف بولا تھا، سیف اس کی حمایت تو کیا کرتا تھا، اس نے اس کا یقین نہیں کیا کہ اس نے روشان اور سنی کے بال نہیں نوچے تھے۔ اچھا پری، اب سوری کر لو ان دونوں سے، یہ پاپا تھے۔ اس نے بے حد شوق کی نظروں سے انہیں دیکھا۔ اس کی بات کا کسی کو یقین نہیں تھا۔ پاپا میں بڑی ہوں، میں نے کچھ کہہ بھی دیا تو آپ اس طرح کیوں ری ایکٹ کر رہے ہیں؟ پری تم ندا آپا اور بچوں سے سوری کرو۔ دیکھو آپا، ابھی تک تو رو رہی ہیں۔ سیف نے بہت سنجیدگی اور خفگی سے اسے مخاطب کیا۔ اس کا دل چاہا وہ زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کر دے مگر اسے ضبط کرنا تھا، خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا تھا۔ میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ پھر بھی ندا آپا سوری۔ ندا آپا نے منہ پھیر لیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ ابھی تک خفا ہیں۔ میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ وحید کو کھانا لگانے کا کہا اور خود کچن میں بیٹھی رہی۔ جب تک وہ لوگ چلے نہیں گئے وہ باہر نہیں نکلی۔ اسے اپنی بے عزتی پر شکوہ ان لوگوں سے نہیں پاپا سے تھا۔ پتہ نہیں پھپھو نے پاپا کو کیا گھول کر پلا دیا تھا، وہ کبھی بھی ان کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا میں اپنی پوری زندگی ان لوگوں کے درمیان میں گزار سکتی ہوں؟ اف، یہ کتنا کٹھن تھا۔
یہ تکلیف دہ خیال اس کے ذہن میں چکرا رہا تھا۔ کدھر گم ہو؟ نشا نے کچن کے دروازے میں سے سر نکال کر جھانکا تو وہ چونکی، پھر زبردستی مسکرا دی۔ میں تو یہی ہوں، تم کہو، میرے کپڑے لے آئی ہو؟ ہاں، تمہارے کمرے میں رکھ دیے ہیں۔ مہمان چلے گئے تمہارے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ پریشا کھڑی ہو گئی۔ ہاں چلے گئے، آؤ باہر بیٹھتے ہیں۔ نشا کو دیکھ کر اس کا ڈپریشن قدرے کم ہوا تھا۔ وہ دونوں ان کپڑوں کے متعلق باتیں کرتی لاؤنج میں آئی تو جہاں زیب صاحب کو وہیں بیٹھے پایا۔ انکل، امی کہہ رہی تھی کہ سیف بھائی کی امی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آنے والی ہیں، کب تک آئیں گی؟ نشا کی ان سے بہت بے تکلفی تھی اور وہ تھی بھی بہت بولڈ، ہر بات بلا جھجک پوچھ لیا کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آج پپو اسی لیے آئی تھی، پھر بھی اس نے پوچھا۔ پریشا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بیٹا، ڈیٹ تو تقریباً فکس ہو گئی ہے، عید نومبر کے پہلے ہفتے میں آ رہی ہے، تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ عید کے تیسرے دن مہندی رکھ لیں گے۔ وہ خوش دلی سے بتا رہے تھے۔ اس کو اپنی گردن کے گرد پھندا تنگ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم کمرے میں گھٹن اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کا سانس رکنے لگا۔ نشا، اچانک سے کچھ یاد آیا۔ حسیب اور اس کے دوست اونجا جا رہے ہیں نا؟ تم نے آج کچھ بتایا تھا۔ ہاں، وہ راکا پوشی بیس کیمپ کا ٹریک کر رہے ہیں۔ کون کہاں جا رہا ہے؟ ان کی سرگوشیوں وہ ٹھیک سے سن نہیں پا سکے تھے۔ پاپا، وہ نشا کے کزن کی اپنی ٹور کمپنی ہے مری میں۔ نشا نے ان سے ناردرن ایریا کے ٹورز کا پتہ کیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی ان کا کوئی ٹور جائے گا ناردرن ایریاز۔ تو پاپا، میں نشا کے ساتھ چلی جاؤں، بس 3-4 دن کے لیے؟ مگر ندا تو ہفتے بھر کے لیے میکے تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ اس کی نیند کا کوئی مسئلہ تھا تو اس کے ساتھ اور شوہر چند دنوں کے لیے سیالکوٹ گئے تھے۔ وہ اگلا پورا ہفتہ ادھر آ گئی کہ تمہارے ساتھ مل کر شادی کی شاپنگ کر لے گی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ چند دنوں تک کسی دور دراز پرفضا مقام پر چلی جائے، مگر جیسے ہی پاپا نے ندا آپا کی 1 ہفتے کی چھٹی کا بتایا، اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ جلد ہی اسلام آباد سے پورے ہفتے کے لیے غائب ہو جائے گی۔ وہ کسی کے ساتھ بھی شاپنگ کر سکتی تھی مگر ندا آپا کے ساتھ نہیں۔ اچھا، مگر کس جگہ جانا چاہتی ہو تم؟ وہ نیم رضامند تھے۔ وہ جواباً کہنا چاہتے تھے کہ ہنزا، گلگت، اسکردو، مگر اسے معلوم تھا کہ ان علاقوں کا نام سن کر پاپا سختی سے انکار کر دیں گے۔ پشاور، سوات کا نام، اسی سائڈ جائیں گے۔ اس نے سوات کا ذکر اس لیے کیا کہ وہاں کوئی 2500 فٹ بلند پہاڑ نہ تھا، اور یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ پاپا نے اگلے ہی لمحے اسے اجازت دے دی۔ اس نے بے اختیار ایک چور نگاہ اپنے بائیں کندھے پر ڈالی۔ صرف اس کندھے کی وجہ سے وہ سکردو سائڈ پر امالیہ اور قراقرم کے پہاڑوں پر نہیں جا سکتی تھی۔ جہاں زیب صاحب اٹھ کر اندر چلے گئے تو نشا تیزی سے اس کی طرف مڑی۔ میں نے کب پتہ کیا تھا زوار بھائی کی ٹور کمپنی سے؟ نہیں کیا تو اب کر لینا۔ اسے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ ندا آپا کی ماں فیملی آمد کے باعث چند لمحے پہلے تک اس کے سر میں جو درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی وہ اب غائب ہو چکی تھی۔ تم اسلام آباد کی کسی ٹور کمپنی کا نام نہیں لے سکتی تھی؟ اب خواہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے مر ہی جانا پڑے گا۔ اور اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہو رہا ہے سیر سپاٹے کا، تو حسیب اور اس کے فرینڈز کے ساتھ راکا پوشی چلے جاتے ہیں، جس کی اجازت پاپا مجھے کبھی نہیں دیں گے۔ اور حسیب کے دوست، اس کی نگاہوں کے سامنے شام والا وہ لڑکا آ گیا جس نے اسے دیکھ کر بے اختیار سیٹی بجائی تھی۔ اس سے تلفظ سے سر جھٹکا۔ میں حسیب کے دوستوں کا سر پھاڑ سکتی ہوں، ان کے ساتھ 4 دن پیدل راکا پوشی کا ٹریک نہیں کر سکتی۔ اس کو وہ لڑکا بہت ہی برا لگا تھا۔ نشا خاموش ہو گئی۔ نشا کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے کمرے کی ترتیب ایسی تھی کہ دروازہ کھلتے ہی سامنے پلنگ نظر آتا تھا، جس کے سرانے دیوار پر توماس ہیومر کا بہت بڑا چسپاں تھا۔ کمرے کی باقی 3 دیواروں میں سے 2 پر میمیز اور چند جاپانی پیماؤں کے آویزاں تھے۔ ان تصویروں کو دیکھتے ہی ایک اداس مسکان نے اس کے لبوں کو احتیاط کر لیا۔ پریشا جہاں زیب، جس کے نام کا آخری حصہ شے ہٹا کر سب اسے پری کہا کرتے تھے، بچپن سے ہی ایک آئیڈیلسٹ تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، جنہیں چیلنجز کا سامنا کرنے میں مزہ آتا ہے۔ سیف سے منگنے سے پہلے تک وہ واقعی پرجوش تھی، مگر ان 4 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ اس کو بچپن سے پہاڑ سر کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے پاپا اور مما کی اکلوتی اولاد ہونے کے باعث خاصی لاڈلی تھی۔ ان کے لاڈ پیار نے اس کو بگاڑا نہیں بلکہ بہت بہادر، مضبوط اور پر اعتماد بنا دیا تھا۔ اس کو مما کو
اس کا کوہ پیما کا شوق بہت عزیز تھا اور یہ سب سے بڑی وجہ تھی جس کے باعث ماما اس کو 1995 میں اپنے ساتھ انگلینڈ لے گئی تھی۔ پاما نے اس کی وجہ سے اپنے بزنس بھی ادھر ہی منتقل کر دیا تھا، مگر وہ لندن میں ہوتے تھے اور ماما اور پیچھے لیک ڈسٹرکٹ میں۔ وہ 4 برس لیک ڈسٹرکٹ میں رہی، وہاں اس نے بہت کچھ سیکھا۔ اس دوران وہ صرف ایک دفعہ پاکستان آئی تھی، وہ بھی سردیوں کی چھٹیوں میں۔ گرمیوں کی چھٹیاں وہ کہاں گزارتے تھے وہ ایک ٹین ایج سیکرٹ تھا، جس کی بھنک اگر پاپا کو پڑ جاتی تو وہ بہت خفا ہوتے، البتہ ماما جانتی تھیں۔ دونوں بار اسے اپنے سے 8-9 سال بڑا سیف الملوک بہت برا لگا تھا۔ وہ اس سے بہت لاڈ اٹھاتا تھا اور اس کو بڑی عجیب نگاہوں تکتا تھا۔ اسے اس کی نگاہیں اچھی لگتی تھیں، نہ باتیں۔ اس نے ایک دفعہ پریشے سے جب یہ کہا تم بہت خوبصورت ہو تو اس نے سیف کو بری طرح جھڑک دیا تھا۔ 6 سال پہلے زندگی کسی حد تک بدل گئی جب ماما کی وفات ہو گئی اور پھپھو کے بے حد اصرار پر پاپا اسے اسلام آباد لے آئے۔ تب پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ ماں اس کی کسی بڑی مضبوط ڈھال تھی جس کے نہ ہونے سے پاپا پر اور لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہ بزنس پڑھنا چاہتی تھی مگر پھپھو نے پاپا کو مجبور کیا کہ وہ پریشے کو ڈاکٹر بنائے۔ یوں اس کا 1 سال ضائع ہو گیا مگر وہ میڈیکل میں پہنچ ہی گئی۔ پھر 2001 کے جولائی میں کچھ ایسا ہوا کہ اس کا کوہ پیمائی کا کیریئر ختم ہو گیا۔ اسپینڈنگ کے ناقابل فراموش حادثے کے بعد پاپا نے اس کی کوہ پیمائی پر پابندی لگا دی تو اس نے خاموشی سے ان کا فیصلہ مان لیا۔ اگلے سال پاپا نے اسے بتایا کہ انہوں نے اس کا رشتہ سیف سے طے کر دیا ہے۔ اسے کوئی اعتراض تو نہیں، تب بھی اس نے خاموشی سے سر جھکایا۔ ہاں، تب اس نے ایک دفعہ اس کے متعلق ضرور سوچا تھا جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا۔ لیک ڈسٹرکٹ جانے سے پہلے وہ ایک خوابوں میں رہنے والی کم عمر لاپرواہ سی لڑکی تھی جس کے آئیڈیلزم نے اسے ایک زندگی بھر پھانس کی طرح چبھنے والا خواب دیا تھا، اس اجنبی کا خواب جس کا انتظار ہر لڑکی کرتی تھی۔ اس نے برسوں پہلے نشا کو بتایا تھا، تمہیں یاد ہے ہم فیری ٹیلز میں پرستان کی ایک پری کا قصہ پڑھا کرتے تھے جس کو ظالم دیو نے قید کر رکھا تھا اور پھر اس کی رہائی کے لیے ایک شہزادہ آیا تھا، سفید گھوڑے پر سوار، بھورے بالوں اور شہد رنگ آنکھوں والا گھوڑے سوار۔ وہ دیس دیس کی خاک چھانتا، پرستان کی خوبصورت وادیوں کے قصے سن کر اس نے اس طرف آ نکلا تھا۔ پری کی قید کا سنا تو وہ بہادر شہزادہ اسے ظالم دیو کی قید سے چھڑا کر خوبصورت وادیوں، چشموں اور پہاڑوں میں اپنے ہمراہ لے گیا اور پھر دونوں ہنسی خوشی ہی رہنے لگے۔ اس نے ایک گہری سانس بھر کر نشا کو دیکھا تھا، کاش میرے لیے بھی ایک ایسا ہی شخص آئے، شہزادہ آن بان رکھنے والا، بہادر، مضبوط، جو ظاہریت کے پجاریوں جیسا نہ ہو۔ یہ کوئی کچی عمر کا سپنا نہیں تھا، ایک امید تھی، ایک وجدان تھا کہ کوئی ہے جسے اس کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، وہی جو دیس دیس کی خاک چھانتا کسی اور کے پرستان میں آ نکلے گا، جس کو دیکھ کر اس کا دل کہے گا کہ ہاں، ظالم دیو کی قید میں موجود اس پری نے صدیوں اسی کا تو انتظار کیا تھا۔ ہاں، یہی تو ہے جس نے اس نے روح سے موجود میں قبل عشق کیا تھا، جو اس کی ذات کا ٹوٹ کر بکھرنے والا ایک گمشدہ حصہ تھا۔ اور ہاں، وہ یہ بھی تو کہتی تھی کہ اگر میں پریوں کی ہی طرح حسین ہوں تو یوں ہی کسی سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ وہ جیسے پریاں اور شہزادیاں شرائط رکھا کرتی ہیں نا، 7 سالوں کی شرط، سامری جادوگر کے مگنکے کی شرط، ویسی ہی شرط کھوں گی۔ تو نشا نے بے حد تجسس سے پوچھا تھا کہ کیسی شرط؟ تب وہ کھلکھلا کر بولی تھی، میں صرف اس کا ہاتھ تھاموں گی جو میرے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت پہاڑ آکاپوشی سر کرے گا۔ کتنے ہی برس گزرتے گئے، وہ خوابوں کا شہزادہ نہ آیا، یہاں تک کہ وہ تمام خواب پریشے کو بچکانہ اور احمقانہ لگنے لگے اور وہ اب نشا کے ساتھ ان پر خوب ہنستی تھی۔ پھر سیف سے منگنے کے بعد اس نے ہنسنا بھی چھوڑ دیا۔ آج اتنے عرصے بعد نشا نے اسے وہ بات یاد دلائی تھی، وہ احمقانہ اور بچکانہ بات۔ ہاں، وہ بچکانے خواب ہی تو تھے۔ اب پریشے جہاں زیب کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ کوئی پری نہیں، وہ خوبصورت صحیح مگر ایک عام سی لڑکی ہے، اور عام سی لڑکیوں کے لیے شہزادے نہیں آیا کرتے۔
ہفتہ 23 جولائی 2005، 14,000 فیکس کا پیکج ہے، 8 دن کا ٹور، تمام انتظامات کمیٹی کے ذمے۔ زاور بھائی کے آفس سے نکلتے ہوئے نشا بہت خوش تھی۔ لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ سڑک کنارے بہت آہستہ چلتے ہوئے پریشی نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ وہ دن کے 3 بجے کا عمل تھا، مگر سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان نے جولائی کی دوپہر کو ٹھنڈی شام میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ ورکنگ ڈے تھا، شاید اسی لیے سڑک پر رش ہونے کے برابر تھا، ورنہ مری جیسے گنجان آباد علاقے میں سڑک پر ادھر ادھر بس کا اکا دکا لوگوں کا بھرنا خاصی غیر معمولی بات تھی۔ پریشی اور نشا باتیں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بلند ہوتی سڑک پر چل رہی تھیں۔ وہ جس جگہ پر تھی وہاں نشیب تھا۔ سڑک ان کے سامنے اوپر بلند ہوتی ہوئی اس حد تک چلی جاتی کہ دوسری سمت سے آنے والی کا پہلے سر اور پھر آہستہ آہستہ دھڑک نمایاں ہوتا تھا۔ وہ دراصل کسی پہاڑی کی چوٹی تھی جن کو کاٹ کر سڑک بنا دی گئی تھی۔ سڑک کی دائیں جانب کھائی تھی جس سے بچنے کے لیے پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی ایک بار سی بنی تھی۔ وہ دونوں ان سفید بلاکس کے ساتھ چل رہی تھی۔ تھک گئی ہو؟ نشا نے اسے چونے سے ڈھکے پتھر کے سفید بلاک پر کھائی کی جانب پشت کر کے بیٹھتے دیکھا تو پوچھ لیا۔ نہیں، بس یوں ہی۔ وہ کوہنیوں پر کوہنیاں ٹکائے، تھوڑی کے نیچے ہتھیلی جمائے، بلند ہوتی سڑک کو گردن اونچی کر کے بہت اداسی سے دیکھنے لگی۔ بارش سے چند لمحے پہلے کا موسم اسے ہمیشہ افسردہ کر دیا کرتا تھا۔ کہیں اور بیٹھ جاؤ پری، یہاں سے ذرا پیچھے ہوئی تو گر پڑو گی، نشا نے بہت فکر مندی سے اسے یوں اتنی خطرناک جگہ پر بیٹھے دیکھ کر کہا تھا۔ اس کا ہلکا گلابی اور سفید امتزاج والا لان کا سوٹ سفید پتھر کے بلاک کا حصہ لگ رہا تھا۔ نہیں گرتی۔ وہ لاپرواہی سے گردن موڑ کر پیچھے کھائی دیکھنے والی سرسبز پہاڑیاں دیکھنے لگی۔ مارگلا کی پہاڑیوں پر اس روز بادل اترے ہوئے تھے، پانی سے لدے بھاری سرمئی بادلوں نہ۔ پھر یکایک انہوں نے اپنا بوجھ بارش کی قطروں کی صورت نیچے گرنا شروع کیا۔ پریشی نے بے اختیار اپنی دونوں بائیں سامنے پھیلا دی۔ بارش کے نیچے ننھے ننھے قطرے اس کی ہتھیلیاں بھگونے لگے تھے۔ اسی لمحے اس کی سماعتوں میں کسی گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز گونجی۔ اس نے ہتھیلیاں نیچے کر دیں اور کسی خواب کی سی کیفیت میں سر اٹھا کر بلند ہوتی سڑک کو دیکھا۔ اس بلندی کے پیچھے کا منظر اس کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ ٹاپوں کی آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ وہ یک ٹک بلندی کی جانب جاتی سڑک کو دیکھے گئی۔ پہاڑی کی دوسری جانب سے کوئی گھوڑا دوڑاتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اسے لگا وہ سڑک کے بلند حصے سے نگاہیں ہٹا نہیں سکے گی۔ وقت جیسے وہیں ٹھہر سا گیا تھا، لمحے تھم گئے تھے، بارش کے قطرے فضا میں رک گئے تھے، ہر طرف خاموشی تھی۔ آنے والے کا سر پہلے نمایاں ہوا تھا۔ وہ گھوڑے کی بھاگ داؤ میں اسے بہت مہارت سے سڑک پر دوڑاتا نشیب کی سمت آ رہا تھا۔ اس کا گھوڑا سفید تھا، چونے کے پتھر کے بلاک سے بھی زیادہ سفید اور چمکدار۔ وہ اسی طرح آ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اپنے گھوڑے پر تھیں۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھے گئی۔ اتنی دور سے بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ گھڑ سوار کی آنکھوں کا رنگ ہلکا تھا، ہلکا اور بہت چمکدار۔ اس کی رنگت سنہری مائل سرخ و سفید تھی، ناک کھڑی اور یونانی طرز کی تھی، مغرور، بے حد مغرور ناک۔ اس نے آدھی آستینوں والی نیلی شرٹ کے اوپر بغیر بازوں والی سفید لیدر جیکٹ جس کی بہت ساری جیبیں تھیں پہن رکھی تھی۔ گردن کے گرد خوبصورت سرخ رنگ کا مفلر بندھا تھا۔ جیکٹ اور مفلر ہلکے میٹیریل کے تھے جن کا مقصد سردی سے بچاؤ نہیں بلکہ یوں ہی فیشن اور سٹائل تھا۔ برستی بارش میں اس کے بھورے بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے، مگر وہ جیسے ہر چیز سے بے نیاز اپنے سفید گھوڑے کی جانب متوجہ تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا ان دونوں کے قریب سفید بلاکس کے ساتھ روک دیا اور گردن ترچھی کر کے عقب میں موجود پہاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ وہ پیچھے والے منظر سے جیسے غیر مطمئن سا تھا۔ اسے شاید گھوڑا کھڑا کرنے کی کوئی صحیح جگہ نہیں مل رہی تھی۔ بارش رک چکی تھی، ہوا پھر سے چلنے لگی تھی۔ پری کے گیلے بال اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، مگر وہ تو اس شخص سے نگاہیں ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ اب ایک جگہ گھوڑا کھڑا کر کے مطمئن سا ہو گیا تھا۔ تبھی گردن میں لٹکتے کور سے کیمرہ باہر نکالا اور چہرے کا رخ ان دونوں کی جانب کیا۔ بات سنو، اس نے پریشی کو براہ راست مخاطب کیا تھا۔ اس پل جیسے
कोई तिलिस्म सा टूटा, सहर ख्वाब ख्याल सब कुछ खत्म हो गया था। वो जैसे अब होश में आई और चौंक कर उठ खड़ी हुई। जी, इसने अपने अज़ली पुरएतमाद अंदाज में संजीदगी से जवाब दिया। उसे खुद पर हैरत हुई थी कि वो इतनी बेखुद और मसहूर क्यों हो गई थी। घोड़े सवार ने अपना कैमरा इसकी जानिब बढ़ाया। क्या तुम मेरी एक तस्वीर उतार सकती हो? वो शिस्ता अंग्रेज़ी में उससे मुखातिब था। इसका सर खुद ब खुद इस बात में हिल गया। इसने कैमरा थाम लिया। सुनो, पिक्चर यूँ खींचना कि ये घोड़ा और पीछे वाली पहाड़ी अच्छी तरह आए। वो जो इतनी देर से गालिबन इस तस्वीर के लिए ही घोड़ा मुनासिब जगह पर खड़ा कर रहा था, बहुत महज़ब अंदाज में हिदायत देते हुए बोला। इसने कैमरे को देखा, बिल्कुल वैसा ही ओलंपिक्स का डिजिटल कैमरा वो भी इस्तेमाल करती थी। इसने कैमरा चेहरे के सामने लाकर इसकी एलईडी स्क्रीन को देखा और फिर रेडी कहे बगैर तस्वीर खींच ली। तुम्हारा शुक्रिया, मगर क्या ये पहाड़ आए थे? बगैर रेडी कहे तस्वीर खींचे पर इस अजनबी घोड़े सवार को कदरे बेचैनी हुई थी। इसने एक नज़र इसकी शहद रंग आनों पे देखा और फिर इस सर हिला दिया। हाँ, बहुत खूबसूरत तस्वीर आई है। निशा ने परीक्षे के हाथ में कैमरे की स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर को देखकर कहा तो इसे ख्याल आया कि निशा भी वहाँ मौजूद थी। वैसे ये तुम्हारा घोड़ा है? निशा ने अगली बात की। नहीं, ये मैंने किराए पर एक आदमी से लिया है। असूल में उसे घोड़े की बाग था। मैं मेरे हमराह चलना चाहिए था, मगर मैं उसको भगाकर यहाँ ले आया। वो शक्ल से बहुत मगरूर लगता था। इस वक्त बहुत बेतकल्लुफ़ी के साथ अंग्रेज़ी में बात कर रहा था। अंग्रेज़ी? परी ने गौर से उसे देखा। वो अंग्रेज़ी क्यों बोल रहा था? उसे गौर से देखते पर एहसास हुआ कि घोड़े पर सवार वो भूरे बालों और गोरी रंगत वाला खूबसूरत मर्द पाकिस्तानी नहीं, कोई गैर मुल्की था। वो इसकी शिनाख्त के मुतल्लिक सही अंदाज़ा नहीं कर सकी थी। तुम दोनों एक मिनट ठहरो, मैं इस आदमी को इसका घोड़ा वापस कराऊं। इसने पहर महारत से घोड़ा मोड़ा और इससे बुलंद होती सड़क की तरफ भगा कर ले गया। कितना गुड लुकिंग था यार, निशा इसके जाते ही बेहद शाइस्तगी अंदाज में बोली। पता नहीं। वो सर झटक कर दाएं जानिब खड़े ऊंचे पहाड़ों को देखने लगी। बादल गायब हो रहे थे। ओ निशा, वो अपना कैमरा मुझे दे गया है। यकदम उसे हाथ में पकड़े कैमरा का ख्याल आया। वो परेशान सी हो गई। वापस आए तो दे देना। हालांकि वो इसके वापस आने से पहले पहले निकलना चाहती थी, मगर हाथ में पकड़ा कैमरा इसका इंतज़ार करने पर मजबूर कर रहा था। चंद मिनट बाद ही वो इन्हें बल खाती सड़क पर से नीचे उतरते हुए अपनी जानिब आता दिखाई दिया। घोड़े पर सवार होने की वजह से इसका कद काठ इन्हें ठीक से नजर नहीं आ रहा था, मगर जैसे ही वो इनके करीब आया उसे एहसास हुआ कि वो इससे खासा लंबा था। वो समझ रहा था मैं उसका घोड़ा लेकर भाग गया हूँ। इनके करीब आकर वो हंसते हुए बोला। हंसते हुए इसकी शहद रंग आंखें छोटी हो जाती थीं। वो अंदाज़ा न कर सकी कि वो हंसते हुए ज़्यादा पुरकशिश लगता है या लब भींचे। तुम इतने ख़तरनाक तरीके से राइडिंग क्यों कर रहे थे? निशा को बुजुर्गी झाड़ने का शौक था, सो इस लापरवाही पर इसको डांटना इसने अपना फ़र्ज समझा। मैडम, मैं 5 साल की उम्र से राइडिंग कर रहा हूँ और घोड़ों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इसने मुस्कुराते हुए सिर झटका। वो और निशा सड़क के किनारे आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी करने लगे। परीक्षा वहीं खड़ी रही। दफतन उसे कैमरे का ख्याल आया। सुनो, इन दोनों ने मुड़कर पीछे देखा। तुम्हारा कैमरा? इसने कदरे जोर से कैमरा इसके हाथ में थमाया। वो मुस्कुरा कर रह गया। शुक्रिया। सुनो, तुम्हें यूँ अपना इतना कीमती कैमरा देकर नहीं जाना चाहिए था। मैं अगर लेकर भाग जाती तो। वो बहर मुस्कुराया। मुझे पता था तुम ऐसा नहीं करती। सीने पर हाथ बांधे वो इसके ऐन सामने खड़ा था। अगर मेरी जगह कोई और होता तो कैमरा लेकर भाग चुका होता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं कैमरा हरगिज़ न देता। वो मुस्कुराहट दबाए बहुत संजीदगी से बोला। वो इसके इस अंदाज पर सर झटक कर सड़क के दूसरी जानिब फैली दुकानों की कतार को देखने लगी। वहाँ रश अब बढ़ता जा रहा था। निशा ने इस बदतमीजी पर उसे घूरा भी, मगर वो उसे देख भी नहीं रही थी। घुड़सवार ने गर्दन झुकाकर कैमरे की स्क्रीन पर निगाह डाली और ज़ेर लब मुस्कुराया। अच्छी तस्वीर खींचने का शुक्रिया। तस्वीर देखकर इसने सर उठाते हुए कहा और कैमरे को कवर में डाल दिया। वो फिर मगरूर नज़र आने की अदाकारी करती जो अब दिए बना दुकानों को देखती रही। तुम इस तस्वीर का क्या करोगे? उसकी बेरुखी के असर को कम करने के लिए निशा ने बहुत दोस्ताना अंदाज में उसे मुखातिब किया। मैं 20 बरस बाद एक सफ़रनामा लिखूंगा। इसके फ्रंट पर यह तस्वीर लगाऊंगा और इस तस्वीर का कैप्शन क्या होगा? निशा ने दिलचस्पी से पूछा। मैं इसके नीचे लिखूंगा,
اس کوہ پیما کی تصویر جو راکا پوشی سر کرنے جا رہا تھی وہ فخر سے بتا رہا تھا۔ پریشی نے تیزی سے گردن گھما کر اسے دیکھا، اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ تم راکا پوشی سیر کرنے جا رہے ہو؟ بے اختیار پوچھ لینے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس کو تو خود کو لاتعلق ظاہر کرنا تھا۔ اسے پچھتاوا سا ہوا۔ ہاں، پریشی کی بے ساختگی پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ خیر، راکا پوشی سیر کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ ایورسٹ یا کیٹو سر کرنا اصل کامیابی ہے، کہہ کر وہ پہر سے دکانوں کو دیکھنے لگی۔ ویسے کل ہم لوگ ایک ٹور کمپنی کے ساتھ کالام جا رہے ہیں، نشا کے بتانے پر گھڑ سوار نے آنکھیں سکوڑ کر مال روڈ کی طرف دیکھا۔ سن شائن ٹریولز کافی سامنے تھا۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا، پھر بولا، میں بھی کل کالام جا رہا ہوں۔ سن شائن ٹریولز کے ساتھ؟ تم کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ واقعی تم تو ہمارے ساتھ جا رہے ہو۔ نشا کو اس اتفاق سے ازحد خوشی ہوئی تھی اور پریشی کو کچھ شک سا ہوا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے تمہارے دوست بھی جا رہے ہیں کیا؟ مسکراہٹ لبوں پہ دبائے اس نے بہت معصومیت سے پوچھا۔ پریشی نے رخ پھیرے قدرے مزید موڑ لیا۔ ہاں، مگر تمہیں کیسے پتہ یہ میری دوست ہے؟ بہت آسان، وہ خوبصورت ہے۔ اس کے سنجیدہ انداز پر نشا ہنس پڑی، جبکہ پریشی کے ماتھے پر ناگواری کی شکن ابھری۔ میں نشا ہوں، نشا سعید، اور یہ میری کزن کم دوست ہے، ڈاکٹر پریشی جہاں زیب۔ پاریشے؟ اس نے اپنے یورپی لب و لہجے میں اس کا نام دہرایا۔ پاریشے نہیں، پریشے۔ میرے نام کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو نشا؟ خود کو یوں موضوع گفتگو بنتے دیکھ کر وہ تنگ اردو میں بولی، یہ معزز کے خلاف ہے۔ تم دونوں کو میری موجودگی میں اپنی زبان میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ مسلسل پریشے کو خود یک کہہ رہا تھا۔ ایک تو کمبخت بلا کا ہینڈسم تھا، اوپر سے اتنے خوبصورت انداز میں آنکھیں سکیڑ کر دیکھتا تھا۔ وہ خواہ مخواہ کنفیوز ہونے لگی۔ مطلب کیا ہوا تمہاری کزن کے نام کا؟ پری چہرہ لڑکی، یہ ایران کی ایک شہزادی کا نام تھا، اس لیے تو میں اس کو پری کہتی ہوں۔ تمہاری کزن پر سوٹ بھی کرتا ہے۔ پری مطلب فیری، ہماری زبان میں بھی فیری کو پری کہا جاتا ہے۔ تم نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ اوہ سوری، میں افق ارسلان ہوں، ترکی سے آیا ہوں۔ ویسے پریشی کے لحاظ سے انجینئر ہوں، مگر ساتھ ساتھ ایک تجربہ کار کلائمبر بھی ہوں۔ تمہارے پاکستان میں دنیا کے سب سے خوبصورت پہاڑ راکا پوشی کے لیے آیا ہوں۔ اسے جھک کر اپنا تعارف کروایا۔ اور تم لوگ کیا کرتی ہو نشا؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے، میں گاڑی کی طرف جا رہی ہوں، چلنا ہے تو چلو، قدرے غصے سے کہہ کر وہ کھٹکھٹ کرتی گاڑی سے میں گاڑی کی طرف جا رہی ہوں، چلنا ہے تو چلو، قدرے غصے سے کہہ کر وہ کھٹکھٹ کرتی گاڑی کی طرف آ گئی۔ اجلت میں افق ارسلان کو خدا حافظ کہہ کر نشا دوڑتے قدموں کے ساتھ اس طرف پہنچی تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے نشی؟ نہ جان نہ پہچان، خواہ کسی اجنبی، وہ بھی گورے کے ساتھ یوں سر راہ گپے لگانے کا مقصد؟ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ نشا پر برس پڑی تھی۔ چند گز کے فاصلے پر وہ ترک سیاہ ان سفید چوکور بلاکس کے ساتھ ابھی تک کھڑا تھا۔ دفعتاً اس نے پری کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا، جسے اس نے نظر انداز کر دیا۔ بھائی میرا مسلمان بھائی ہے، ایک برادر اسلامی ملک سے آیا ہے، ہمارا مہمان ہے، میرا اسلامی فریضہ ہے کہ میں میزبان نبھاؤں۔ اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہیں، مسلمان لڑکی۔ گاڑی واپس اسلام آباد کے رستے ڈالتے ہوئے اس نے دانت پیسے تھے۔ کیا ہم اب کسی اور ٹور کمپنی کے ساتھ نہ چلے جائیں؟ اس بات کا تو ذکر ہی مت کرنا۔ اگر ہم اس ٹور کمپنی کے ساتھ نہیں جائیں گے تو پھر ہم نہیں جائیں گے، نشا نے بڑے اطمینان سے فیصلہ سنا دیا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتی رہی۔ 8 دن ندا آپا کے ساتھ یا 8 دن اس ترک سیاح کے ساتھ؟ اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، کیونکہ ندا آپا کے ساتھ 8 دن گزارنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ نشا کو ڈراپ کر کے گھر آئی تو فون بج رہا تھا۔ اس نے کریڈل پر دھرا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، تم اپنی کزن کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ ناگوار سا باز پرس کرنے لہجہ سیف کا۔ کالام، اور بھی لوگ جا رہے ہیں۔ ماموں نے مجھ سے پوچھے بغیر تمہیں کیسے اکیلے جانے کی اجازت دے دی؟ کیا اب ہمارے خاندان کی لڑکیاں دور علاقوں میں باپ بھائی کے بغیر سڑکیں ٹاپتی پھریں گی؟ وہ اس سے واضح طور پر ناراض تھا۔ پاپا نے مجھ سے اجازت دے دی ہے سیف، کہیں ایک نیا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس خیال سے اسے
تھکا دیا تھا، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ تم یوں نہیں جاؤگی، تم اپنی کزن کو منع کر دو۔ تحکم بھرا انداز، وہ بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ ہم اسکول میں بھی ٹورز کے ساتھ چلے جاتے تھے، ایک قابل اعتماد ٹریول ایجنسی کے ساتھ۔ یہ یو کے نہیں ہے پریشے، اس کا انداز تو ٹوک تھا۔ بس تم اپنی کزن کو منع کر دو۔ اچھا۔ پریشے نے فون رکھ دیا، چند لمحے آزردگی سے فون کو دیکھتی رہی، پھر نشا کا نمبر ملا۔ میری آواز سنے بغیر چین نہیں آ رہا، جو گھر پہنچتے ہی فون کھڑا کر دیا۔ نشا، میں کلام نہ جاؤں تو؟ نشا ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی۔ پری، وہ کچھ دیر بعد بولی، وہ ایک اچھا انسان ہے، تم اس کے ساتھ انکمفرٹیبل فیل نہیں کرو گی؟ بلیو می پری، نہیں نشا، سیف نے منع کیا ہے۔ واٹ دی ہیل، اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ ہوتا کون ہے تمہیں منع کرنے والا؟ میں تو ابھی تک تمہاری منگنی کو قبول نہیں کر سکی، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہو ہی نہیں، لیکن تم نے شاید شادی سے پہلے ہی اس کی غلامی قبول کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، فائن، میں یوں ہی تمہارے لیے ہلکان ہوتی ہوں۔ جہنم میں جاؤ تم، جہنم میں جائے سیف، جہنم میں جائے افق ارسلان۔ ایک پسماندہ مسکراہٹ پریشے کے لبوں پر بکھر گئی۔ میں نے اس کی غلامی نہیں قبول کی، اور سنو، میں نے پروگرام بھی کینسل نہیں کیا، لیکن اگر تم نے میرے نام کے ساتھ افق کا نام پھیر لیا تو میں پروگرام کینسل کر ہی دوں گی۔ مزید کچھ کہے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ اسے سیف کے غصے کی پرواہ نہ تھی۔ کلام سے واپسی کے بعد اس کی شادی ہو جانی تھی، دل نہ تب مر ہی جانا تھا، اور شاید سیف جیسے انسان کے ساتھ زندگی کی شروعات کرنے کے بعد اسے کسی کی بھی پرواہ نہ رہے، نہ دکھ کی نہ خوشی کی، شاید تب وہ بے حس ہو جائے۔ مگر اس بے حسی کے دور کا آغاز قبل صرف 8 دن وہ زندگی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ پاپا کی ڈھیر ساری دعاؤں لے کر وہ گھر کے گیٹ سے باہر ٹور کمپنی کی بس میں آ گئی۔ ان کا گائیڈ کم ڈرائیور سفر ان کا سامان لوڈ کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ بس میں اسی 4 انجان چہرے دکھائی دیے تھے۔ وہ ایک نسبتاً پچھلی سیٹ پر کھڑکی کی طرف بیٹھ گئی۔ نشایا، وہ ترک سیاح ابھی تک نہیں آئے تھے۔ کھلے شیشے سے آتی ٹھنڈی ہوا اس کی آنکھوں کو بند کر رہی تھی۔ اس نے شیشہ بند کر دیا اور لیئرز میں کٹے سیاہ بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں باندھا۔ دفعتاً اسے دوسرے مسافروں کا خیال آیا۔ اس نے ایک سرسری نگاہ ان پر ڈالی۔ اس کے بائیں طرف نشستوں کی قطار میں اس کے برابر ایک کم عمر لڑکی بیٹھی تھی۔ عمر بمشکل 20-21 برس ہوگی۔ کندھوں سے اوپر آتے کھلے بال جو ماتھے پر بینز کی صورت میں کٹے تھے، اور گوری رنگت۔ وہ محیط سے سڑک کے کنارے بھگتے درخت کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سفید ٹراؤزر اور گھٹنوں تک کرتا پہن رکھا تھا اور پاؤں میں سینڈل تھے۔ دوسرے مسافروں میں 50-55 سالہ ایک انکل تھے، غالباً کوئی ریٹائرڈ آفیسر یا کوئی امیر بزنس مین۔ وہ خاصے وجیہہ تھے اور سب سے اگلی سیٹ پر براجمان تھے۔ ان کے علاوہ ایک جوڑا تھا، بیوی قدرے کرخت اور نکچڑی سی لگتی، البتہ میاں بیوی سا تھا۔ پریشے کو قیافہ نشاسی سے گہری دلچسپی تھی۔ صبح 6 بجے کے کوئی وقت ہے جانے کا، مجھے سونے بھی نہیں دیا۔ نشا اس کی مقابل آ کر بیٹھی تو بس جو نشا کو پک کرنے کے لیے رکی تھی پھر چل پڑی۔ سو جاؤ، لمبا سفر ہے، اس نے نشا کی خوابدیدہ آنکھیں دیکھ کر کہا۔ سفر نے اپنا آخری مسافر ایک اعلیٰ درجے سے اٹھایا تھا۔ وہ بس میں داخل ہوا اور پریشے کی توقعات کے برعکس ان دونوں کی جانب آنے کے بجائے ریٹائرڈ صاحب کے ساتھ والی خالی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے تو گردن کو جنبش دے کر ان دونوں کی طرف دیکھا تک نہ تھا، چونکہ وہ ان سے کافی آگے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بھی بائیں قطار میں، سو وہ ان کا محض دایاں کندھا، بازو اور سر ہی پیچھے سے دیکھ سکتی تھی۔ لائٹ براؤن شرٹ، سفید پینٹ، وہی کل والی سلیو لیس ہلکی سی ٹوٹ جیکٹ، گردن میں لٹکتا مفلر، پاؤں میں جوگرز، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہاں، آج اس کے سر پر پی کیپ بھی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر نشا کی طرح سو گئی۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ وہ لوگ ابھی تک حالت سفر میں تھے۔ نشا جاگ چکی تھی۔ اس نے جوڑ نظروں سے افق کو دیکھا۔ وہ اپنے سیل فون کے بٹن سے کھیل رہا تھا۔ سنو پری، تمہیں یہ شخص اچھا نہیں لگا؟ نہیں، اور میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ مگر میں کرنا چاہتی ہوں، نشا بضد تھی۔ ٹھیک ہے، پھر جا کر اسی کے پاس بیٹھ جاؤ۔
बकिया सारा रास्ता खामोशी से कटा। दिन चढ़े, बस पेशावर की हदूद में दाखिल हुई। सड़कों पर खासा रश था। अपने जोबन पर चमकता सूरज शहर को झुलसा रहा था। कितनी गर्मी है यहाँ, हालांकि पेशावर पहाड़ों पर वाक़ है यार। इससे ठंडा तो इस्लामाबाद था। निशा को अपना शहर याद आया। टूर कंपनी ने पहले से एक मुतवस्सित दर्जे के होटल में इनकी बुकिंग करवा रखी थी। होटल के बाहर तंग सी सड़क पर बेतहाशा रश था। सड़क के अच्छे खासे हिस्से पर रेहड़ियों का कब्जा था। गाड़ी एक ढलवान पर चढ़कर होटल के पार्किंग एरिया तक आई। वहाँ गाड़ियों की लंबी कतार थी। नॉट बैड। बस से निकलकर निशा ने तबसरा किया। परी होटल की बुलंद इमारत को देखने लगी। तुर्क सियाह इन दोनों से फासले पकड़ा सफ़ेद जीन्स की जेबों में हाथ डाले आंखें सुकेड़े एतराफ़ का जायज़ा ले रहा था। वो अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर मुस्कुराया। परीक्षा ने निगाहें का रुख बदल लिया। हेलो गर्ल्स, कैसी हो तुम दोनों? वो इनके करीब चला आया। ओह, तो आप हमें पहचानते हैं? निशा को इसका पूरा रास्ता इन्हें लिफ्ट ना देना बहुत खटका था। शिकवा किए बगैर न रह सकी। वो जवाबन हंस पड़ा। मैंने सोचा सुबह सुबह नींद से बेहाल होते लोगों को ना जगाया जाए, ज़रा कहीं पहुंच जाए तो आराम से गपशप करते रहेंगे। वो मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से बोला। परीक्षा इन दोनों को छोड़कर इस टीन एज लड़की के पीछे चलते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। 246 नंबर कमरे में पहुंचकर जफ़र ने चाबी इसके हवाले की। वो ट्रिपल बेडरूम इसको निशा और इस लड़की के साथ शेयर करना था। ओके, शाम को मुलाकात होगी। उफ़क़ इन दोनों से ये कहकर साथ वाले कमरे में चला गया। मियाँ बीवी सामने वाले कमरे में चले गए। मैं डॉक्टर परिशे जहाँ ज़ेब हूँ। कमरे में आकर अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाकर इसने इस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं अरसा बुखारी हूँ। वैसे आपका नाम बहुत प्यारा है परिशे। वो रुकी और तस्दीक करके बोली, परिशे आपी। आपी? इन दोनों ने बेड पर बैठते हुए कदरे हैरत से उसे देखा। दरअसल मैं पाकिस्तानी कज़न को अगर बग़ैर आपी बाजी कहे बुलाऊँ तो दादो अंग्रेज़ कहकर टोकती हैं। सो मैंने ये नतीजा निकाला है कि किसी पाकिस्तानी लड़के को आपी बाजी कहे बगैर नहीं बुलाना। वो दोनों हंस पड़ी। खाना इन्होंने साथ ही खाया। तब तक तारुफ का सिलसिला मुकम्मल हो चुका था। अरसा का ताल्लुक़ लाहौर से था, मगर वो पली बड़ी अंकल इंग्लैंड में थी। उर्दू लिख और पढ़ लेती थी, मगर बोलती बहुत बहुत मुश्किल से थी। इसके पास इस कम उम्री में भी एक अच्छा अल्पाइन रिकॉर्ड था। वो ज़्यादातर यूरोपी लिप सेट कर चुकी थी। इसके अलावा तिब्बत में इसने शीशपंगमा और चुइयों को सर किया था। तो तुम उफ़क़ के साथ राकब पोशी जा रहे हो? निशा को वो मासूम और ज़हीन सी लड़की बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, इससे सर हिला दिया। राकब पोशी मेरे नावल की सेटिंग है। और मैं बताना भूल गई, मैं राइटर भी हूँ। 2 नावल लिख चुकी हूँ। ये मेरा तीसरा नावल है। इतनी सी उम्र में 2 नावल? परीक्षा की खुशगवार हैरत हुई थी। अरसा हंस पड़ी। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह किया था। मैंने तो इस उम्र में सिर्फ पहला नावल लिखा था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे नावल की स्टोरी क्या है? उसे दिलचस्पी हुई। एक कोहे पैमा हीरोइन की राकब पोशी सर करने की रोमानवी दास्तान। वो मज़े से बोली। निशा सोने के लिए लेट चुकी थी। एंड हैप्पी करो के या ट्रैजिक? ट्रैजिक क्योंकि ट्रैजिक एंड यादगार होता है। वैसे आप नहीं आएंगी राकब पोशी? आप बता रही थी कि आप में क्लम्बर है। हाँ, मैं कम्ब्रिया के 2 स्कूल एक डिस्ट्रिक्ट से 7 हफ्ते के कोर्सेज किए थे, मगर मैं राकब पोशी नहीं आऊँगी। मुझे अपने फादर की परमिशन नहीं है। कैम्ब्रिया के 2 से? वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। और स्विस एल्प्स के अलावा मैंने स्पांतेक को भी सर कर रखा है। वो मुस्कुराते हुए बताने लगी। और वैसे आप आती तो मज़ा आता। उफ़क़ भाई बहुत अच्छे हैं। मेरी इनसे मुलाकात फ़्लाइट के दौरान हुई थी। वो मिस्र से आ रहे थे और मैं इंग्लैंड से। अब सोते हैं। इससे पहले कि वो उफ़क़नामा शुरू करती, परीक्षा ने इसकी बात काट दी। अरसा ताबेदारी से बिस्तर पर लेट गई। जल्दी ही उसे नींद ने आन घेरा। फिर वो शाम तक सोती रही। अरसा और निशा सुबह तड़के ही उठ गए थे और बआवाज़ बुलंद गप्पे हाँकते हुए इन्होंने इसे भी जगा डाला था, मगर वो आंखों पर हाथ रखे सोती बनी रही।
दफतन दरवाजे पर दस्तक हुई। परीशा का दिल जोर से धड़का था। इसने आंखों पर से बाजू नहीं हटाया, मगर वो जानती थी कि बाहर कौन था। वो दस्तक नहीं, उफ़क़ अरसलान की खुशबू पहचानती थी। अंदर आ सकता हूँ अच्छी लड़कियों, इसका शरारत से कहता लहजा परीशा की समाज से टकराया। इसकी आंखों पर बाजू ना होता तो वो शायद इसकी पलकों का अर्ताश देख लेता। लगता है अच्छी लड़कियों के बगैर दिल नहीं लगता, आओ बैठो। वो इतना महज़ब, शाइस्ता, हंसमुख था कि निशा और अरसा फ़ौरन इसके लिए उठ खड़ी हुई और इसकी कुर्सी पेश की। यूं ही समझ लो वो परीशा के बेड सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी और बेड की परिणति के दरमियान फासला खासी कम था। जगह तंग थी। वो बैठ तो गया, मगर इसके जोगर इस बेड का सिरा को छू रहे थे। मैं इस सफ़र को यादगार बनाना चाहता हूँ और बतौर एक अच्छे सियाह मैं कोई लम्हा फारिग नहीं बैठना चाहता। सो फिर तुम लोग बताओ, शाम क्या प्रोग्राम है? इसे महसूस हो रहा था कि बोलते हुए भी नज़र भटक कर उफ़क़ की निगाहें इसी के चेहरे पर पड़ रही थीं, जो इसने अपने सफ़ेद बाजू की ओट में आंखों को छुपा रखा था। कंबल गर्दन तक ले रखा था, सिर्फ चेहरे का निचला हिस्सा खुला था। परी उठ जाए तो कोई प्रोग्राम बनाते हैं। तुम्हारी दोस्त बहुत ज़्यादा सोती है क्या? इसके अंदाज से परीशा को लगा वो जान गया है कि वो सो नहीं रही। नहीं, आज बस ज़रा थक गई। तुम अपना प्रोग्राम बताओ। मैं आज तुम्हारे पेशावर के बाज़ार, यही कैंट और सदर वगैरह का गालने का सोच रहा हूँ। बाकी और अट्रैक्शन कल देखेंगे। तो फिर हम तीनों भी आपके साथ चलते हैं उफ़क़ भाई। अहमद साहब और इफ्तिखार फैमिली की मर्ज़ी, वो जहाँ भी जाएँ, या फिर इनसे पूछ लें। अरसा मुतज़ब्ज़ब थी। वो कपल बहुत रिज़र्व है। वो यकीनन हमसे घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे। अहमद साहब तो आधा घंटा हुआ कहीं चले भी गए हैं। फिर हम चारों साथ चलते हैं। मगर वो एक लम्हे को रुका। परी के कान खड़े हो गए। मगर क्या? मगर हो सकता है तुम्हारी दोस्त को कोई एतराज़ हो। अरे नहीं, वो बहुत नाइस और स्वीट है, उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। वैसे निशा, मुझे बहुत खुशी हुई थी जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी दोस्त मेरी बहुत तारीफ़ कर रही थी। परीशा ने एक झटके से कंबल ओढ़ा और तेज़ी से सीधी हुई। मैंने ऐसा कब कहा था? उफ़क़ कह कर बेख्तियार बुलंद हुआ। उसे अपनी हमाकत पर शर्मिंदगी हुई। निशा और अरसा कदरे हैरान थी। इन्हें भी लतीफ़ा समझ में नहीं आया था। तुम उठ गई, मैं समझी सो रही हो। मेरे सर पर जो तुम लोग गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, मैं भला कैसे सो सकती थी? शर्मिंदगी छुपाने को इसने गुस्से का सहारा लिया और बिस्तर से नीचे उतर गई। ड्रेसिंग रूम जाने के रास्ते में उफ़क़ की लंबी टांगें हायल थीं। इसे करीब आते देखकर इसने पैर समेट लिए। वो पैर पटकते हुए इस तंग जगह से गुजरी। सॉरी परी, मैं मजाक कर रहा था। वो बमुश्किल हंसी कंट्रोल करते माजरत करने लगा, मगर वो झुंझलाई हुई। ज़ोर ज़ोर से अलमारी के पट खोल बंद करती रही। अच्छी लड़कियों, तैयार होकर लॉबी में आ जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो परी ने कुनखियों से उसे देखा। इसने लिबास तब्दील कर लिया था। शर्ट की आस्तीन आधी मगर रंग स्याह था और ऊपर सफ़ेद टूरिस्ट जैकेट। गर्दन के गिर्द बिल्कुल सुर्ख मफलर। राइट बॉस, अरसा ने ताबेदारी से मुस्कुराते हुए कहा। एक निगाह परीशा पर डाली और बाहर निकल गया। वो उफ़ कहते हुए क्लस कर रह गई। इन 15 मिनट में परीशा ने कोई 200 दफ़ा इन दोनों को ज़रूर प्रोग्राम बनाया था। तुमने इसके साथ सुनाया था? निशा ढीठ बनी सुनती रही। अरसा को अलबत्ता हैरत हुई थी। ये परीशा आप ही की कोई लड़ाई हुई है उफ़क़ भाई से? वो तो इतने केयरिंग और स्वीट